صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی انک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ۔ اس وقت شیخان کتاب ہے، اس کو ہمارے لڑکے کوئی محبوب نے جمع کیا تھا، تو کبھی کبھی اس کو بھی سنا دیا کرتا۔ اس کے اندر ملفوظات ہیں، مفید ہیں، میں سنا دیا کرتا۔ ایک تو حضرت کلامی آ جاتا ہے مجلس میں، اصل مجلس تو انہیں کی ہے، ہمارا اسی مجلس کی ہم لوگ نیابت کرنا ہے۔ دعا کیجیے صحیح طور سے نیابت، اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ان کی تعلیمات کی ترجمانی ہو، ہم سب کو تو بہرحال وہ ہے، کچھ زیادہ دیر بھی ہو گئی ہے، تھوڑا سا سناتا ہوں۔ فرمایا وہاں شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ آج کل عام طور سے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہے کہ تم کس دور سے گزر رہے ہیں، اتنے نازک دور سے گزر رہے ہو، یہ سمجھانا اس زمانے میں فرما رہے ہیں۔ آج کل عام طور سے مسلمان یہ حالات سے گزر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہے کہ تم کس دور سے گزرے ہو۔ لوگوں کے اخلاق ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر کا گھر تباہ ہے، واقعی گھر کا گھر، نہ حسن زن ہے، نہ حسن عقیدت ہے، نہ حسن خلق، بدگمانیاں، احکام کی بنیاد اوہام پر اب ہے۔ احکام کی بنیاد تو دلائل میں ہونا چاہیے، وہ ہم اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات ہو رہے ہیں، گھروں میں چین نہیں ہے۔ لوگوں کے اخلاق ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر کا گھر تباہ ہے، اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اگر ان سے اخلاق کے بارے میں کچھ کہتا بھی ہوں تو ان بزرگان دین کی سمجھ ہی میں نہیں آتا، ان کی طرف اصلاح کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ سنیے، میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاق ہی کے فساد سے ہے۔ بات سنیے، میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاقی کے فساد کی وجہ سے۔ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظام کر لیا جائے اور وہ انتظام کر لیا جائے، لیکن فساد اخلاق کا کیا انتظام ہوگا؟ سب کچھ ہو، اخلاق کہا انتظام سے چیز نہیں بنے گا جب تک کہ خلق یہاں ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے، ہوگا شاید آگے ہوگی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، کیا بہت اچھی چیز ہے، مگر اتحاد اتفاق بھی بغیر اخلاقی درستگی کے نہیں ہوگا۔ چند آدمیوں میں اتحاد معمولی بات ہے، فوراً اعتراض، فوراً اشکال، اس کے لیے بھی توازن، حضرت حاجی صاحب کا اس کے لیے بھی توازن کی ضرورت ہے کہ اگر اپنے طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو اس کو برداشت کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی مجلس میں اختلاف ہو جائے گا۔ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کا حال یہ ہے۔ سنیے، میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاق ہی کے فساد کی وجہ سے ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظام کر لیا جائے اور وہ انتظام کر لیا جائے، لیکن فساد اخلاق کا کیا انتظام ہوگا؟ لوگوں کے اخلاق فاسد ہیں، اس وجہ سے کوئی انتظام سر نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت طواف کر رہی تھی، بہت سناتے تھے آپ، یاد ہے،
فرمایا ایک بوڑھی عورت طواف کر رہی تھی، جب تھک گئی تو معلم سے کہنے لگی کہ معلم صاحب اب باقی طواف معاف کر دو۔ توبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معلم طواف معاف کر دے؟ اس لیے کہ معلم کو تو شریعت کے احکام میں قطع برید کا اختیار نہیں ہے۔ یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والوں کا ہے، چاہتے ہیں کہ ہم دین کو معاف کر دیں، کہاں جو کہاں سے کہاں لگا، مکے کی بات ہے، مدینے کی بات ہے، بوڑھی کی بات ہے۔ جو ہمارے یہاں آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک، لیکن اخلاقی اصلاح معاف کر دیں۔ کہاں ہم کیسے معاف کر دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بعثت ہی اس لیے ہوئی کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کو مکمل فرمایا۔ الہیات میں فلاسفہ نے گفتگو کیا ہے، الہیات میں مرضی وغیرہ پڑھتے پڑھاتے آپ اخلاقیات کہتے ہیں کہ الہیات میں گفتگو کیا ہے جرأت کر کے، لیکن اخلاقیات میں بیان نہیں کیا، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مکمل کر دیا، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ مرضی میں ہے، حضرت سناتے ہیں مرضی دیکھ لیجیے گا۔ کہا اخلاقیات الہیات میں بحث کیا، کوئی بحث ہے؟ فلاسفہ اس پر بحث کرتے ہیں، لیکن اخلاقیات پر بحث نہیں کیا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے بحث کو مکمل کر دیا، ہم کو گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی سی بات حضرت چن کے رکھے تھے، اب چاہے وہ قاعدے یہ سب آگے چاہے وہاں ان لوگوں سے ایسی بات ضرور کہتے تھے جس پر عام لوگوں سے نظر نہیں ہوتی، لیکن حضرت کی نظر پر تھی تو اس چیز کو پیش کرتے تھے ضرور۔ اخلاقیات بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل۔ ہمارے حضرت محمد رحمۃ اللہ اخلاقیات کو بہت بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطر تواضع کی اور کسی کمرے میں ٹھہرا دیا، اس کو اس کو معلوم ہوا، اب کہاں جاتا ہے؟ پخانہ وہیں کر دیا۔ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ حالت ہے، وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دھوؤں، اس کو میں صاف کروں گا، اس کپڑے کو، اس کمرے کو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ہیں، کہا نہیں وہ میرا مہمان تھا، اس وجہ سے میں کروں گا۔ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ تم پانی ڈال دو، ہم دھو لیں، نجاست ہم دھوئیں گے، لیکن تم پانی کی مدد کر دو۔ یہ اخلاق یہ ہمارا مہمان تھا، ہے کوئی مولانا ہے، یہ تو کوئی پیشی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہاں محمد احمد صاحب بول جانتے تھے، آپ کا میرا آدمی ایسے ہی تھا۔ کہتے ہیں یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والوں کا ہے، چاہتے ہیں کہ ہم دین کو معاف کر دیں، جیسے وہ بڑھیا چاہتی تھی کہ طواف کو معاف کر دیں، یہ لوگ پورے دین کو معاف کر دیں، اصلاح کو معاف کر دیں، تاکہ بزرگوں کے پاس آنا جانا محض رسمی ہو کر رہ جائے۔ تو ذرا یہ کیسے ہوتا ہے، ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اخلاقیات کو معاف کر دیں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اللہ فرماتے تھے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کو نسبت مع اللہ کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، صلاحیت ہی نہیں، وہ بن ہی نہیں سکتا۔ بھائی کسی کو ایذا دے رہا ہے تو اللہ اس کو قریب کرے گا؟ اخلاق میں کیا بدخلقی تو ہوتی ہے، ایذا رسانی ہوتی ہے اپنی زبان سے، ہاتھ سے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے ایذا رسانی کا سبب بننے نہیں چاہتے۔ تاکہ بزرگ یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والے ہوں۔ جس طرح بڑھیا نے کہا تھا کہ معاف کر دو، کہاں کیسے معاف کریں، جواب تو کیا نہیں ہوگا، بغیر کہ تمہارا حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو کہا اسی طریقے سے بزرگوں کے پاس آیا جاتا ہے اخلاقی اصلاح کے لیے۔ فریضہ تو یہی ہے اصلاح کے، وظیفے کے لیے نہیں آتا،
بڑی عمدہ بات کہی تھی بڑا مسئلہ اللہ خان صاحب. میں جاتا تھا گجرات تو وہاں خانقاہ کا لفظ نہیں تھا, جانتا بھی نہیں تھا کوئی. اعتکاف کے نام سے مشہور تھا, سارا سال چل رہا تھا, مولیدو چل رہے تھے. میں بھی اعتکاف ہی کرتا تھا شروع میں, یاد ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ خانقاہ کا نام نہیں کرتے تھے اعتکاف. تو کوئی مولانا مسعود اللہ خان صاحب کہیں گیا, انہوں نے کہا حضرت ہم جا رہے ہیں گجرات. کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ مسلم, کہا اعتکاف کے لیے جایا نہیں جاتا کہیں. اعتکاف تمہاری مسجد میں بھی ہو سکتا ہے, کہیں مسجد میں کر لو اعتکاف. سفر جو کیا جاتا ہے اصلاح اخلاق کے لیے کیا جاتا ہے. اصلاح اخلاق کے لیے تم جا سکتے ہو, اعتکاف کے لیے نہیں. بس وہی سے مجھے بیان کیا, میں اسی نے خانقاہ کرنا شروع کر دیا. اس میں بدلنے میں بڑی دقت ہوئی تھوڑی سی ہم کو. میں کہا نا اب یہ اخلاق کی اسے تزکیہ نفس کے لیے آنا ہوگا, اعتکاف کے لیے نہیں. اب تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ حجرے وغیرہ بھی الگ الگ ہوں, تھوڑا سا حجرے ہوں گے تب تو. اعتکاف میں کہ ایک مسجد میں 100 آدمی ٹھہرا دو, جو ہمارا سمجھیے تاریخ ہے ہماری. تو ہم نے اب اس میں ہم کو بہت دشواری ہوئی, کیونکہ ایک مسجد میں 100 آدمی رہ دیتے تھے, 200 300 400 رہتے تھے آدمی. اور یہاں خانقاہ ہے تو ذاکر ہے, وہ تھوڑا سا تڑھائی بھی چاہے گا تو وہ کمرہ لو لگے مانگے. اب اشکال ہوا لوگوں کو. میں نے کہا نا, اب وہ آئے ہیں محمد صلی اللہ خان صاحب کیسے آئے ہیں, ہم کو اب یہ چلانا ہے. تو بڑی تبدیلی ہمیں آئی اس کی وجہ سے. ہمیں بالکل بدل دیا. اعتکاف کو ہمیں خانقاہ میں تبدیل کر دیا. کہا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سینکڑوں سال سے لوگ خانقاہ کا نام بھی نہیں جانتے تھے, اب خانقاہ کا نام آگے صحیح جی. خانقاہ بہت اللہ کا شکر ہے, بہت بڑا کام. اب بھی خانقاہیت ہے. کوئی عورت پردے والی ہوتی تو بڑے علماء کہتے ہیں مولانا یہ کہ پردہ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ آپ کے آنے کے بعد ہے, یہ خانقاہ کی بات ہے. اور خانقاہ کا اتنا نام ہوا کہ رات میں عورتیں خانقاہ چلو خانقاہ. مجھے محترم صاحب کہتے بڑے پر لطف سے کہا کہ اجی آج ہم نے خانقاہ کا نام سنا ہی تھا, عورتوں کی زبان پر خانقاہ آ گیا. میں نے کہا آگے کیا کرتی ہوں گی جو ان کے ذمہ دار سے. میں نے کہا کہ عورتیں آتی ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں, وہ کیا سمجھیں گے ہماری زبان بولتی. تو کہا مولانا اب 3 مرتبہ جو کہہ دیتے ہیں بات تو عورتیں بھی سمجھ جاتی ہیں, جو بار بار آتا ہے. اللہ کا شکر, اللہ کا فضل ہے. دعا کے جو کام باقی رہے. 29 سال گیا میں, 1 سال اور چلا گیا تو 30 سال ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کروں 29 کا بھی سال ہو جاتا ہے, چلو 29 سے رہنے دیں. 29 سال گیا چل. عید 29 سال نہیں کیا ہے, نہ ہم نے کیا ہے نہ عبداللہ نے کیا ہے 30 سال, جو بھی جاتا تھا. یہ لوگ مولانا لوگ مان رہے ہیں عبداللہ وغیرہ. ہم نے بھی ہمیشہ ہی ہاں ارے عبید اللہ تو ہمارے ساتھ جاتے تھے تو وہ آ جاتے تھے. جس کے بعد 12 چھوٹی فرمایا فیض القدیر شرح جامع صغیر. میں اہل علوم کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ حجت الاسلام امام غزالی نے فرمایا ہے کہ عالم کا اعتماد علوم میں اپنی خداداد بصیرت اور ذاتی فہم نیز اپنے صفائے قلب ہونا چاہیے. پھر استعداد کریں دل میں تمہارے کیا ہے, نہ کہ صحف و کتب پر, پھر کتابوں پر نہیں. جو بات کہو یہاں سے کہو, اچھی بات ہے. قلب ہونا اپنی خدا داد بصیرت اور ذاتی فہم نیز اپنے صفائے قلب ہونا چاہیے. صفائی قلب کو شریک کرو. اگر فتویٰ دے رہے ہو یہی جو چاہو فتویٰ دے دو, جو چاہو. قلب کی سمجھ لکھا ہے مجھے جو اصول پڑھائی جاتی ہے اصول فقہ, اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شخص کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے, چند کتابوں کو دیکھ کے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس کو چاہیے کہ کسی صاحب دل کے پاس رہے اور بصیرت پیدا کرے تب فتویٰ دے. آج یہ کہ مفتی کرانے میں بہت شوق ہے لوگوں کو اس زمانے میں, بہت شوق. مفتی کیا مفتی
مفتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم ترجمانی کر رہے ہو. مولوی میں تو کچھ دوسرا ہے, مفتی میں سیدھے اللہ اصل فتویٰ دینے والا اللہ ہے. تم اس کے نیابت میں فتویٰ دے رہے ہو, سمجھ کے دو. ابھی کوئی جج آئے ہماری جگہ پر, تم اب لکھو, آپ جائیں گے نہیں کریں جج کے ہماری طرف, کسی وکیل سے کہے کہ دیکھو ہماری طرف سے فتویٰ لکھ سکے گا, جو خدا کا کہا. اللہ فتویٰ دینے والا ہے, مفتی ہے, حقیقی خدا ہے. فرماتے ہیں نیند اپنے صفائے قلب ہو, نہ کہ صحف و کتب پر, صحف و کتابوں پر نہیں, بلکہ نہ کہ دوسروں سے سنے سنائے مضامین یا غیروں سے نقل کی ہوئی باتوں پر, کیونکہ اگر اس کے اندر خود فہم و بصیرت اور صفائے قلب وغیرہ امور تو نہ ہوئے, اور اسے محض دوسروں کی کہی اور صرف دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کے حفظ کرنے پر اکتفا کر دیا, تو اسے علم کا ایک برتن تو کہا جا سکتا ہے, عالم نہیں کہا جا سکتا. علم کا برتن ہے, علم کا برتن. جہاں کسی عالم سے پوچھا جائے کیا کہ عالم کہیں, دلی کے بہت بڑے محدث سے مولانا ندوی میں محدث رہ چکے تھے, لیکن میں گیا وہاں جہاں کے مجموعی بہار ہے, وہاں گیا تھا میں. تو وہاں میں نے کہا عالم وہ ہے جن کا خود علم ہو, ورنہ تو ایسا ہے کہ جیسے بینک میں بیٹھا ہوا ہے اور مال اس کے سامنے ہے, لیکن وہ کبھی نہیں بتا کہ مال میرا ہے. تو بتائیے ہمارے ہم کو جو دیا گیا, ہم صرف اقوال جانتے ہیں. کوئی بات ہی ہے, ابن تیمیہ نے یہ کہا, فتح الباری نے یہ کہا تم ناقل ہو, صاحب علم نہیں ہو. میں نے کہا کہ جو اقوال ہم نقل کرتے ہیں یہ صرف دوسروں کی مستعار ہے, علم نہیں ہے. علم وہ ہے, میں نے کہا محدث سے بہت, میں نے کہا عالم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر دوسروں کے اقوال کو تم نے نقل کیا ہے تو ناقل اقوال ہو سکتے ہو, حامل اقوال علم نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا مولانا بہت بڑے عالم سے وہ جانتے ہوں گے آپ. کہا سال بھر کے لیے کافی ہو گئی ہے. جو میں کہا بینک میں جس سے لاکھوں روپیہ لے کے بیٹھتا ہے, تقسیم کرتا ہے, لیکن کبھی نہیں کہتا کہ ہمارا گھر جاتا ہے کہ ایک روپیہ بھی اس نے کا اس کی جیب میں نہیں رہتا ہے. اسی طریقے سے تم پڑھا رہے ہو, اقوال نقل کر رہے ہو, ان کے دوسروں کے اقوال کو تم نقل کر رہے ہو. تمہارے پاس کیا ہے, تم جاؤ تمہارے کچھ نہیں. علم وہ ہے خود علم کو حاصل کیا, اور علم بغیر خشیت کے حاصل نہیں ہوتا. اللہ میرے ماضی بولو بارہ, اسے محض دوسروں کی کہی اور صرف دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کو حفظ کرنے پر اکتفا کر دیا, تو اسے علم کا ایک برتن کہا جا سکتا ہے, عالم نہیں کہا جاتا. ناقلین علم ہے, حاملین علم نہیں ہے. اس کے بعد حضرت مسلم نے بطور فائدہ یوں ارشاد فرمایا ہے, اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے جہاں تعالیٰ سے فہم و بصیرت طلب کرے, وہیں اپنے اندر صفائی قلب اور باطن صفائی باطن کو پیدا کریں گے, اہتمام کریں. جگہ ہم نے لکھا بالکل یاد نہیں تھا یہ حضرت. اس کے بعد حضرت مسلم امت نے بطور فائدہ یوں ارشاد فرمایا ہے, اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے جہاں تعالیٰ سے فہم و بصیرت طلب کرے, وہیں اپنے اندر صفائی قلب اور صفائی باطن کو پیدا کرنے کا بھی اہتمام کرے. کم ہوگا عالم. فرمایا شامی میں ہے, بحقی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تفقہ فی الدین حاصل کرنے سے بڑھ کر کسی ذریعے سے نہیں کی گئی. اور بغدادیہ میں ہے کہ علم و فقہ کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو, جملہ اعمال پر نیک کاموں سے بڑھ کر ہے. فقہ حاصل کر رہا ہے, علم و فقہ کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو. فقیہ بننا چاہتا ہے, خالی مفتی نہیں بننا چاہتا کہلانے کے لیے. یہی مطلب ہے, مفتی کا ہے بہت شوق, بہت.
अभी 3-4 दिन पहले कहूँगा नहीं, एक बाप आए, भाई मुफ्ती साहब फर्ज कर दें अपने लड़के को कहा, यार कौन मुफ्ती कर रहा है, सोचते हुए अरे अपने लड़के को कहा मुफ्ती, कोई मुफ्ती उसको आज तक कहा नहीं, किसी कहा नहीं, अब वो चालू कर रहा है मुफ्ती का। रस्मी इल्म रस्मी सर्वसर कील सफात, इल्म रस्मी सर्वसर कील सफात, न अजू कैफियत हासिल हाल, इल्म रस्मी सर्वसर कील, फिर तीनों काल है, न उससे कैफियत है, न उससे खौफ है, न खशियत है। वैसा आज इतना होता हंगामा होता है, मामूली ओहदे के लिए हंगामा पूरे सूबे के सुबह हंगामे में मुबतला हो जाता है। हदीस है कि नहीं, जो मनसब को तलब करता है, मनसब अगर मिल भी जाए तो बरकत उसमें नहीं होती, और बगैर तलब के कोई मनसब मिलता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है, तारीफ करता है कि नहीं। हदीस है। कितने लोग क्या कहना, क्या क्या हो रहा है। मुझसे खुद हमारी, मैंने नाम नहीं लूंगा, बहुत निजात है किसी ओहदे पर, अब जाने बहुत बड़े जगह, उसे खुद कहा देखिए फला जमात में उसको बदलना था, बदल दिया, किसी को पता भी नहीं चला। और कहा हम लोग मजे तस्वीर नफ्स के मुद्दे ही हैं, लेकिन वहां हंगामा मचा हुआ है, सिलाना मैं नहीं कर सकता, खुद मुझसे मकान कर देखिए कितनी बड़ी बात। ये जो लोग बहुत ज्यादा इसके उनके तुम्हारा वक्त हो गया भाई, ये बदल गया, और जो खवास की जगह है हंगामा। हमारे हजरत शेखुल हदीस, शेखुल हिंद को जब शेखुल हदीस बनाया गया, हमारा मोहम्मद कासिम साहब का इंतकाल हुआ था हमारे मन में, शेखुल है लिखा हुआ, मुझे देख लीजिएगा अल्फाज में, क्योंकि 20 साल पढ़ी हुई चीजें जल्दी जाती हैं। हजरत साहब वो रोने लगे, शेखुल हिंद रोने लगे, वहाँ कासिम साहब का इंतकाल हुआ तो शेखुल हिंद को बैठाया जा रहा, रोने लगे। कहा जब अहल चले जाते हैं तो नाहलों को ऐसे ही बैठाया जाता है, अपने वो नाहल का बैठे तो, लेकिन नाहल समझ के बैठे, वहाँ कासिम साहब की क्या मैं नियामत करूंगा, अब ये जो होता है उससे अच्छी हम नियामत करें, बहुत फर्क है। लोगों को हलाक कर दिया मौलाना दावी काज़िबन है, बहुत बड़ी बात है। हज़रत फरमाते थे कि जितने लोग हलाक इस रास्ते में होते हैं वो दावी काज़िबा से, झूठे दावों से, वो चीज हासिल नहीं हो, कहते हासिल है। ये मेरे साथ खानकाह है, मेरा भाई इसी बात करने में कुछ हर्ज नहीं, ये खानकाह है, ये खानकाह के तहत ये मजलिस है। दावी काज़िबा सालों बयान किया है हमारा साहब कि जितने लोग हलाक हुए हैं दावी काज़िबा से, कहते हैं पुश्ते के पुश्ते हालिकीन के लगे हुए हैं। कम रायना शयूखन सकतू, बहुत से शयूख को हमने देखा गिर गए हैं, इसको ऐसे दावा को ऐसे, जो चीज नहीं है उसका दावा गिराएगा, बढ़ाएगा नहीं। और जो अपने को जितना झुका, जिसने झुकाया अपना, जिसने मिटाया अपना नामो निशान, हम तकलीम का बयान। शेखुल हिंद रोने लगे, कहा मुझको क्यों बैठाते हैं, कहा कौन बैठेगा, आप जैसा कोई हाल नहीं है। कहा ठीक है, और कहा उन्होंने ये भी है कि यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम का, जिस साहबजादे का, याकूब अलैहिस्सलाम साहबजादे का इंतकाल हुआ था, कितने, मेरे तो बाप का इंतकाल हुआ है, समझ गए। यानी याकूब अलैहिस्सलाम कितना रोए, साहबजादे यूसुफ अलैहिस्सलाम के, और मेरे बाप यानी मां कासिम साहब का इंतकाल हुआ है, तो मुझ पर बड़ी मुसीबत है, बल्कि उस मुसीबत की, उनके तो लड़के का इंतकाल हुआ था, मेरे बाप का इंतकाल हुआ है, बाप की जगह पर मुझे बैठना, में कैसे बैठूं, मैं आज नहीं। बहुत काबिल आदमी, अंग्रेज भी मानते थे उनको काबिल, बहुत काबिल है। हमारी कहा, हमारी सियासत को वही समझ सकता, दूसरा नहीं समझ सकता, कहते थे। महाराज ने कहा कि जितना इल्म उनका बाहर है उसे कहीं ज्यादा अंदर है, नाटे थे वो।
नाअहल चले जाते हैं तो नाअहलों को ऐसे बैठाया जाता है। अब यहाँ तो नाअहल कूद के बैठता है उस पर, फर्क है कि नहीं? और अपने में ये खानकाहियों की तरफ मंसूब, ये खानकाह की तरफ मंसूब होने वाले को तो कुछ नहीं। कभी आप लोग रहते हैं, कभी अल्लाह का शुक्र है, कम से कम इतना तो मैंने एहतमाम, जो काम है सब चीज जो कर सकते हो करो। कहते हैं इल्म और फिक़्ह का तलब करना जबकि तस्हीह नियत के साथ हो, जुमला आमाल पर नेक कामों से बढ़कर है। ये हज़रत साहब वसीला सा फरमाया है। हम भी नहीं देख रहे थे, कह रहे ये महबूब है कि नहीं, इसमें इल्म है कि नहीं? तस्हीह नियत ये है कि उस तहसील इल्म से अल्लाह ताला की खुशनूदी और ज़्यादा पेश नजर हो, माल व जाम मतलूब न हो। और अगर किसी के लिए तहसील इल्म से ये है कि वो जहालत से निकल जाएगा, यानी कि खल्क़ खुदा को नफा पहुंचाएगा और इल्म के एहया और बका का जरिया बनेगा, तो कहा गया है कि खैर ये भी सेहत नियत में दाखिल है। अगर किसी तरह में कुछ इल्म कुरान हदीसिया और को फुर्सत और फरागत है तो अफजल उसके लिए यह है कि तहसील फ़िक़्ह में मजबूर हो जाए, ताकि कुरान शरीफ का हिफ्ज़ करना तो फर्ज़ किफ़ाया है और उमूर ज़रूरिया का इल्म फर्ज़ है, उसको भी इस्लाह करना है, लेकिन तस्हीह नियत के साथ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इल्म सही खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह में असलक नियत की तस्हीह, अल्लाह में असलक इल्म नाफ़िअन है मुग़लिस्ना वो अमल इल्म नाफ़िअ हुजूर ने फरमाया, अल्लाह में औदु मिन इल्मिन ला यनफ़अ व क़ल्बिन ला यख़शा। अल्लाह में ऐसे इल्म से पनाह मांगता जो नफा न दे, क़ुलूब में खशियत न पैदा करे। बहरहाल ये है इल्म की सबसे बेहतर। हज़रत मोहम्मद कासिम साहब जाते थे हज़रत हाई साहब से, सब लोग तो हज़रत हाई साहब के अमल के लिए आते हैं, इल्म के। मैं इल्म के लिए आता हूँ क्योंकि इल्म लदुनी उनको हासिल है। वहाँ हुज्जतुल इस्लाम ये कहता है, वहाँ खानियों में जैसा आदमी, क्योंकि इल्म और ही चीज़ है। इल्म अपने को झुकाने का नाम है, इल्म तो अपने को झुकाने का। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। इल्म नाफ़िअ होगा, हर वक्त अमल में है वो इल्म नाफ़िअ। इसमें कोई जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए हम इसलिए आए हैं ताकि कोई नाफ़िअ बात मालूम हो जाएगी, उसको अमल करें तो अमल ही हो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इल्म नाफ़िअ, अपने बुजुर्गों की तालीमात व अमल करने की तौफ़ीक़, सब पूरी तस्वीर यही है। किताबें अच्छी हैं, बस उसकी तशरीह की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, पूरा है कि नहीं। और हमारे महबूबी ने कहा कि अब्बा जैसे और हो रहा है, ऐसे मौलाना के नाना के मरसूमात की भी तस्हीह होना, ये नहीं कहा, महबूबी ने कहा, तो हम बयान नहीं करते हैं। खैर उसके बाद मौलवी ज़ैनुल इस्लाम साहब से वो आप लोग मिल गए और मैंने तस्हीह का काम किया, तस्हील का, तस्हीह नहीं, तस्हील और तस्हील का। जाहिर है कि जो बयान करता है आदमी, तो बयान में कितनी मरते एक बात तो हमने बयान किया होगा, लेकिन यही तहरीर में आगे तक है क्या बार बार तहरीर नहीं। तो तहरीर का खुद हज़रत ने फरमाया कि तहरीर का अलग है तन और तकरीर का अलग। तो मैं काट देता था, जो ले आते थे कहते अच्छा, अगर मैं अपने मजमून की तस्हीह करता तो वही करता जो कमर ज़मान ने किया है। ये अब 3 सबक मेरा 1 सबक कर दिया मैंने। अहले देखते थे कि मेरे कटा हुआ हिसाब देखते थे, तो लेकिन कह दिया मेरी तसल्ली के लिए, मैं अगर अपने मजमून की तस्हीह करता तो वही करता जो कमर ज़मान ने किया है। तुमको बिल्कुल इख्तियार है, जो चाहो करो। अब बगैर तुम्हारे देखे हुए कोई मजमून छपना नहीं चाहिए। बड़े बड़े लोग असाधा मौजूद थे, एक लफ्ज़ और करने तो आप हाजिर नहीं, 15 रुपये महीना तुमको दिया करूँगा,
جیسے ملتا تھا مجھے ٹائم وہ نہیں تھا، ہم نے بھی کچھ دیر دیا پھر وہ بند ہو گیا. میں اگر تصحیح کرتا اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو تم نے مان کیا ہے. بہت خوش ہے اللہ تعالیٰ. ہاں تو وہ اب ہم نے شروع کیے ہیں تو 3 جلد ہو چکے ہیں. دارالعلوم میں سنائی جا رہی ہوئی ہمارا قاسم صاحب وہی سناتے ہیں محترم. سب لوگ کہتے ہیں مجھ سے خود، میں اسپتال میں ہم لوگ تھے تو وہاں والد صاحب نے رابع صاحب وغیرہ سب لوگ تھے تو لکھ رہے 12 صفحے کے لکھا مضمون اس پر. تو کہا کہ وہاں رابع صاحب سبھی لوگ تھے بہت بامدہ. کہا اس وقت اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا رسول اللہ صاحب کی ملفوظاتی ہی سے امت کی اصلاح ہوگی. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن یہاں کچھ جانتا بھی نہیں. کون جانتا قدر نہیں کیا ہے یہاں کے لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ مطلب والد صاحب مفکر اسلام سمجھے گئے ہیں آدمی. کہا مجھے انداز یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں امت کی اصلاح معاشرہ رسول اللہ صاحب کے ملفوظات سے ہوگی. کچھ سنا رہے تھے کچھ اچھا لگتا ہے کہ مفید معلوم ہوتا ہے. بس دعا کرو سب لوگوں کو اس عمل کی توفیق ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ اپنے اکابر کی تعلیمات کو اپنے اندر ہم سب کو جاری کرنے کی توفیق فرمائے. اپنے گھروں میں بھی، اپنے اداروں میں بھی، اپنی مجلسوں میں بھی اس کا ذکر ہوگا. اللہ کی رحمت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. کسی امام محمد احمد صاحب سناؤں گا اسی ان کا بھی ماشاء اللہ.